سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں شہر میں چوریاں زیادہ ہونے لگیں تو چوروں کو پکڑنے کے لیے بادشاہ نے یہ تدبیر کی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں جیسا پھٹا پرانا لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگے۔ ایک جگہ دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہیں۔ بادشاہ بھی وہاں بیٹھ گیا۔ چوروں نے پوچھا، صاحب جی آپ کون ہو؟ بادشاہ نے کہا میں بھی تم ہی جیسا ایک آدمی ہوں۔ تو چوروں نے سمجھا کہ یہ لگتا ہے ہماری طرح کوئی چور ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ماہرین فن ہیں، ہمارے پاس کوئی اسکل ہنر ہے، کوئی عام چور نہیں ہے، تم اپنا کوئی ہنر بتاؤ، اگر تمہارے پاس یا تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو ہم تمہیں شریک کریں گے، ورنہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ تو بادشاہ نے کہا آپ لوگ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ لوگوں میں چوری کی جو صرف ہنر اور فن ہے، میرا ہنر اگر اس سے زیادہ پانا تو مجھے اپنے ساتھ شریک کرنا ورنہ بھگا دینا۔ چوروں نے کہا کہ اچھا اپنا ہنر بتاؤ۔ بادشاہ نے کہا کہ میں بعد میں بتاؤں گا ہنر، پہلے تم اپنا ہنر بیان کرو۔ ایک چور نے کہا کہ میرے اندر یہ فن ہے کہ میں اونچی سے اونچی دیوار پھلانگ کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں، چاہے بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا میری ناک میں یہ خاصیت ہے کہ جہاں خزانہ دفن ہوتا ہے میں مٹی سونگھ کر خزانہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے۔ تیسرے نے کہا کہ میری بازو میں اتنی طاقت ہے کہ چاہے کتنی ہی موٹی دیوار ہو میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر دیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ میں ماہر حساب ہوں، کتنا ہی بڑا خزانہ ہو چند سیکنڈ میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ پانچویں نے کہا میری کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ چھٹے نے کہا میری آنکھوں میں یہ خاصیت ہے کہ جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اب سب چوروں نے بادشاہ سے پوچھا کہ اے چور بھائی تمہارے اندر کیا خاص بات ہے؟ شاہ محمود نے کہا کہ بھائی میری داڑھی میں ایک خاصیت ہے کہ جب مجرمین کو پھانسی کے لیے جلادوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی کے پھندے سے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ سن کر چور مارے خوشی کے کہنے لگا کہ آپ تو چوروں کے کتب ہیں سرکار، جب ہم کسی مصیبت میں پھنسیں گے تو آپ ہی کے ذریعے ہم کو خلاصی ملے گی، لہٰذا فیصلہ ہوا کہ آج بادشاہ کے ہاں چوری کی جائے، کیونکہ آج سب اراکین نہایت پاورفل ہیں اور مصیبت سے چھڑانے والا داڑھی والا بھی ہمارے ساتھ ہے، لہٰذا سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے باز نہ آئے، لہٰذا بادشاہ کے یہاں چوری ہوئی۔ چوروں نے خزانہ لوٹ لیا اور جنگل میں بیٹھ کر ماہر حساب نے سب کا حصہ لگا کر چند منٹ میں خزانہ تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے کہا سب لوگ اپنا اپنا پتہ لکھوا دیں تاکہ آئندہ جب چوری کرنی ہوگی تو ہم لوگ آسانی سے جمع ہو جائیں گے۔ اس طرح بادشاہ نے سب کا پتہ نوٹ کر لیا۔ اگلے دن بادشاہ نے عدالت لگائی اور پولیس والوں کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ کے میرے سامنے حاضر کرو۔ جب چور ہتھکڑیاں ڈال کر حاضر کیے گئے تو بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقدمے میں کسی گواہ کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ سلطان خود وہاں موجود تھا۔ اس طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں۔ جبکہ 6 چور پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جس نے بادشاہ کو دیکھا تھا اس نے پہچان لیا تھا، جس کو رات کو دیکھنے کی پہچان تھی جب اسے دن میں بھی دیکھ لیتا تو رات والا شخص وہ آرام سے پہچان سکتا تھا۔ وہ تختہ دار سے چلایا کہ حضور کچھ دیر کے لیے ہماری جانوں کو امان دی جائے، میں آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی کو لیٹ کر دو اور اس کو میرے پاس بھیج دو۔ چور نے حاضر ہو کے عرض کیا کہ بادشاہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا ہنر دکھا دیا، لیکن ہمارے سب کے سب ہنر جن پہ ہم پہ فخر تھا انہوں نے ہماری بدبختی کو اور بڑھا دیا اور ہم تختہ دار پہ ہیں آج۔ اے بادشاہ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب مجرموں کو تختہ دار پہ چڑھایا جائے گا اس وقت اپنی غایت کرم سے اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی سے نجات پا جاتے ہیں، لہٰذا اپنے ہنر کا ظہور فرمائیے تاکہ ہماری جان خلاصی پا جائے۔ اب مولانا رومی فرماتے ہیں کہ سلطان محمود نے کہا کہ تمہارے کمالات ہنر نے تو تمہیں تمہاری گردنوں کو مبتلا قہر کر دیا تھا، لیکن جو شخص سلطان کا عارف تھا جس نے سلطان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا میں اس کے صدقے میں تم سب کو رہا کرتا ہوں۔ اس قصہ کو بیان فرما کر مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص
اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے، بڑے بڑے اہل ہنر اپنی بدمستیوں میں مست اور خدا سے غافل ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے یہ ہنر کوئی کام نہیں آئیں گے، یہ رتبے، یہ مال و دولت، یہ شہرت، یہ پاور، یہ ڈنڈا کوئی کام نہیں آئیں گے، ان کو مبتلا قہر عذاب کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ لیکن جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اللہ کو پہچان لیا، نگاہ معرفت پیدا کر لی، قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور ان کی سفارش گناہگاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔